السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت ذا الجلال والاکرام۔ رواہ مسلم۔ محترم حضرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے کتاب و سنت میں وارد بعض استغفار کی دعائیں آپ کے سامنے ذکر کی گئیں۔ آج کے درس میں بعض عبادات کے اختتام پر استغفار کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو عبادتیں کون سی ہیں اور اس میں حکمت کیا ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت سے، نماز سے فارغ ہو رہا ہے اور اسے استغفار کی تعلیم دی جا رہی کہ استغفار کرو۔ حج کی عبادت سے فارغ ہو رہے ہیں اور تعلیم دی جا رہی ہے کہ استغفار کرو۔ تو اس کی کیا حکمت ہے؟ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو آپ استغفار کرتے تھے۔ تو راوی سے پوچھا گیا کہ استغفار کرتے تھے کیا مطلب؟ تو کہا کہ 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، اس لیے کہ استغفار کے بہت سے صیغے ہیں۔ تو راوی نے وضاحت طلب کی کہ استغفار کیسے کرتے تھے؟ تو کہا 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کر کے اور 3 مرتبہ استغفر اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وضو کے اختتام پر بھی توبہ اور استغفار کی تعلیم دی گئی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اتنی دعا یہ صحیح مسلم میں ہے۔ ترمذی کے اندر اس پر اضافہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اگر کوئی شخص وضو سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے۔ تو وضو کے اختتام پر بھی استغفار کی تعلیم دی گئی۔ اسی طرح سے قیام اللیل کے اختتام پر استغفار کی تعلیم دی گئی۔ اور متقیوں کی جو صفت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزاریات میں آیت نمبر 17 اور 18 میں بیان کی ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ متقی وہ ہیں اللہ کے مومن بندے جو رات میں بہت کم سوتے ہیں اور وقت سحر اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ رات کا اکثر حصہ ان کا اللہ کی عبادت میں، ذکر میں، دعاؤں میں گزرتا، قیام اللیل میں گزرتا تھا، لیکن جب وقت سحر شروع ہوتا تو وہ نمازوں قیام اللیل سے فارغ ہو کر وقت سحر صرف استغفار میں لگ جاتے تھے، اس لیے کہ استغفار کا وہ سب سے افضل وقت سحر ہے۔ اس وقت خود اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کون ہے میرے بندوں میں سے جو اس وقت مجھ سے استغفار کرے، معافی طلب کرے، میں اسے بخش دوں گا، اسے معاف کر دوں گا۔ تو قیام اللیل کے اختتام پر استغفار کی تعلیم دی گئی۔ اور یہ متقیوں کی صفت ہے، ایک طرف رات میں قیام اللیل کر رہے ہیں، رات کا بیشتر حصہ ان کی عبادت میں گزر رہا ہے، پھر بھی وہ استغفار کر رہے ہیں اختتام پر۔ اور اسی لیے سورۃ المزمل، جس کا دوسرا نام سورۃ قیام اللیل ہے، سورہ مزمل کی کل 20 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی جو آخری آیت کا آخری ٹکڑا ہے وہ استغفار ہے، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل کا حکم دیا ہے اور اس پوری سورت کے اندر قیام اللیل کا ذکر ہے، اور اسی لیے اس سورت کا نام بھی سورہ قیام اللیل بھی رکھا گیا ہے۔ تو اس سورت کی آخری آیت کا آخری ٹکڑا استغفار پر ہے، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
اسی طریقے سے آپ دیکھیں حج جیسی عظیم عبادت کے عظیم بنیادی عمل وقوف عرفہ، عرفہ کی عبادت سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ استغفار کا حکم دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ۔ اس آیت کی جو تفسیر سے بخاری میں ہے کہ قریش کے لوگ وقوف عرفہ میں وقوف نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے اور کہتے کہ ہم اہل حرم ہیں اور ہم حرم سے باہر نہیں جا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی کہ آپ عرفات جائیے اور وہاں پر وقوف کیجئے جہاں سارے عرب کے لوگ وقوف کرتے ہیں، اور وقوف عرفہ کے بعد وہاں سے پھر مزدلفہ واپس آئیے۔ اس کے بعد آپ سوچئے کہ حج کی عظیم عبادت جو اصل عرفہ کی عبادت ہے، الحج عرفہ، اس عبادت سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ استغفار کا حکم دے رہا ہے واستغفروا اللہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ۔ اسی طرح سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ترمذی کی حدیث میں کہ جب ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو مجلس کا اختتام استغفار سے کریں۔ جب بھی کسی مجلس میں بیٹھیں تو ہم کوشش یہ کریں کہ مجلس میں کوئی منکرات کا ارتکاب نہ ہو، کوئی غلط بات ہم نہ بولیں، کسی غلط کام کا ارتکاب نہ کریں، لیکن پھر بھی مجلس سے اٹھتے ہوئے مجلس کا اختتام استغفار سے کرنے کی تعلیم دی گئی کہ دعا پڑھ لیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص مجلس کا اختتام استغفار سے کرتا ہے اور یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس مجلس میں اس سے چھوٹے چھوٹے جو غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو مجلس کا اختتام بھی استغفار سے کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے زندگی کا اختتام استغفار سے کرنے کی تعلیم دی ہے۔ آدمی جب اپنی زندگی کے آخری ایام سے گزر رہا ہو، آخری عمر کو پہنچ چکا ہو، تو اس کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اب اپنی زندگی کا آخری لمحے گزار رہا ہے، مرض الموت میں ہے، وفات کے قریب ہے۔ اب یہ بقیہ ایام، بقیہ زندگی میں چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ رب العالمین سے استغفار کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی تعلیم دی، اور کل بتایا گیا کہ سورۃ النصر اس آیت کے ذریعے، عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق سورۃ النصر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی اطلاع دی تھی، اس لیے کہ آپ کا دعوتی مشن، آپ کا جو مقصد تھا، آپ کی جو ذمہ داری تھی وہ مکمل ہو چکی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع میں منا میں ایام تشریق کے وسط میں یہ صورت نازل ہوتی ہے، اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق مکمل آخری صورت جو نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سورۃ النصر ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر دی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ اب آپ کا دعوتی مشن مکمل ہو چکا ہے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو چکی ہے، اس لیے اب آپ کی وفات بالکل قریب ہے۔ یہ بقیہ ایام میں آپ اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ تسبیح اور تحمید بیان کریں اور کثرت سے اللہ رب العالمین سے استغفار کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس سورت کے نزول کے بعد رکوع اور سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں وفات سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے گود میں سر رکھ کر کے آپ آرام کر رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آخری دعا آپ کی زبان سے جو نکلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے، صحیح بخاری کی حدیث میں اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے اوپر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے تو مجھے ملا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے بالکل آخر میں اللہ رب العالمین سے استغفار کیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکثر عبادتوں کے خاتمے پر اللہ تعالیٰ عبادت سے فارغ ہونے کے بعد استغفار کا حکم دے رہا ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ پہلی حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ تاکہ اس عبادت کے اندر جو کچھ کمی رہ گئی ہے ہماری طرف سے استغفار کے ذریعے اس کمی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو اس عبادت کے اندر جو کمی رہ گئی ہے اس کمی کو معاف کرنے کے لیے یہ استغفار کی تعلیم دی گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اس عبادت کی توفیق دی، اللہ کی اس نعمت پر، اللہ کی اس توفیق پر شکر گزاری کے لیے استغفار کی تعلیم دی گئی۔ یہ دوسری حکمت ہے، اللہ رب العالمین نے ہم کو توفیق دی اس عبادت کرنے کی، اس نیکی کو انجام دینے کی، تو اللہ کی اس توفیق پر شکر گزاری کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت میں استغفار کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور تیسری حکمت علماء نے بیان کی ہے
کہ عبادت سے فارغ ہونے کے بعد اللہ رب العالمین استغفار کا حکم اس لیے دیا ہے اور کتاب و سنت میں استغفار کی تعلیم اس لیے دی گئی ہے تاکہ بندے مومن کو شیطان عبادت کے غرور میں مبتلا نہ کر سکے. اس لیے کہ بسا اوقات شیطان آدمی کو، جو آدمی زیادہ عبادت شروع کر دیتا ہے، ذکر و اذکار کی پابندی کرنے لگتا ہے، نمازوں کی پابندی شروع کر دیتا ہے، تو بسا اوقات وہ عبادت کے غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا عابد و زاہد سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو بہت کمتر اور حقیر سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کے بارے میں بڑے بڑے تبصرے شروع کر دیتا ہے. تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان اس انسان کو عبادت کے غرور میں مبتلا نہ کر دے کہ میں بڑا عابد و زاہد ہوں. اس لیے عبادت سے فارغ ہونے کے بعد استغفار کی تعلیم دی گئی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اکثر لمحات زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے ہم اللہ رب العالمین سے استغفار کریں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اکثروا من الاستغفار فی بیوتکم. اے لوگو، تم اپنے گھر میں ہو، دسترخوان پر ہو، راستوں میں ہو، بازاروں میں ہو، مجلسوں میں ہو یا جہاں کہیں بھی رہو، کثرت سے استغفار کرو. اس لیے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ کب اللہ رب العالمین کی طرف سے مغفرت نازل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے استغفار کریں اور استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.